جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو مکمل طور پہ ایکسپوز کرنے میں کامیاب ہوئے اور آج ہر شخص کے سامنے ان کی حقیقت واضح ہے۔ میں اب آپ کے سامنے وہ پلان پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے منظوری دی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے صدر جناب شہباز شریف صاحب کو اس حکومت نے بے گناہ سراسر قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے گرفتار کیا، صرف اے پی سی کی بوکھلاہٹ میں اور مسلم لیگ نون کے کردار کو کمزور کرنے کے لیے اور گلگت بلتستان کے انتخابی عمل میں پری پول ریگنگ کرنے کے لیے کہ وہ ہمیں انتخابی مہم سے روک سکیں۔ اس کے اوپر لاہور کے اندر ہمارا پارٹی کی طرف سے سیٹرڈے کو 3 تاریخ کو احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، تاکہ ہم اپنے جمہوری حق کو استعمال کریں اور اپنے صدر کی جو غیر قانونی گرفتاری ہے اور جو انتقامی سیاست ہے اس حکومت کی، اس پر احتجاج کر سکیں۔ اسی طرح دیگر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر بھی یہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ 7 اکتوبر کو قائد محترم پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے خطاب کریں گے اور ان کو اپنا پیغام دیں گے۔ 8 اکتوبر کو ایم این ایز، سینیٹرز اور قومی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز ان سے جناب قائد خطاب کریں گے اور ان کو اپنا پروگرام ان سے شیئر کریں گے۔ 12 اکتوبر ایک بہت سیاہ دن ہے، ایک ایسا دن ہے کہ جس دن پاکستان میں جمہوریت پہ شب خون ڈالا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے کراچی کی تنظیم اور ہماری سندھ کی تنظیم مل کر کراچی میں ایک عظیم الشان کنونشن اور جلسہ منعقد کریں گے تاکہ ہم 12 اکتوبر کو پیغام دیں کہ پاکستان کی موجودگی میں آئندہ آئین پہ شب خون نہیں مار سکے گا۔ اس کے بعد ڈویژن سطح کے اوپر کنونشنز کا پروگرام بنایا گیا ہے جو 11 اکتوبر سے لے کے 4 دسمبر تک ہے۔ 12 اکتوبر سے لے کے 4 دسمبر تک کراچی میں، جیسے میں نے کہا، 12 اکتوبر کو ہے۔ اس کے بعد 15 اکتوبر کو راول پنڈی میں، 19 اکتوبر کو مالاکنڈ میں، 22 اکتوبر کو اسلام آباد، 26 اکتوبر کو مظفر گڑھ، 29 اکتوبر کو نواب شاہ، 30 اکتوبر کو عمر کوٹ، 2 نومبر کو سرگودا میں، 6 نومبر کو فیصل آباد میں، 10 نومبر کو ساہیوال میں، 23 نومبر کو ملتان میں، 26 نومبر کو ہزارہ میں، 30 نومبر کو بھاولپور میں، 4 دسمبر کو پشاور میں، اور اس کے بعد بلوچستان کے اندر بھی وہاں کی تنظیم سے مشاورت سے پروگرام بنایا جائے گا، چونکہ کوئٹہ میں 11 اکتوبر کو پہلا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جلسہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کے بعد کچھ وقفے سے پھر بلوچستان میں بھی 2-3 کنونشن کریں گے۔ اس کے علاوہ 16 اکتوبر کو گجرانوالہ ڈویژن میں ایک بڑا جلسہ عام ہوگا جو جناب ہمارے قائد کے بیانیے اور مسلم لیگ نون کے پیغام اور اے پی سی کے فیصلوں کی تائید کرنے کے لیے کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام ملک کے دیگر صوبائی دارالخلافوں میں بھی جلسے عام کریں گے، کراچی میں، پشاور میں، اور آخری جلسہ جو نومبر کے وسط یا تیسرے ہفتے میں ہوگا یہ مسلم لیگ نون اس کی میزبانی کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ لاہور کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری جو ڈسٹرکٹ
اور کانسٹیچوئنسی لیول کی ریلیز ہیں رابطہ عوام کے لیے اور پبلک موبلائزیشن کے لیے. اس کے لیے تمام ڈویژنل صدور کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ مقامی طور کے اندر بھی ان جلسوں کے ساتھ حلقوں کی سطح کے اوپر اور ضلعوں کی سطح پر ریلیز اور جلسوں کا انتظام کریں. ساؤتھ پنجاب کے اندر 4 جلسے ہوں گے جو کہ ہمارے ساتھ نئے لوگ بھی وہاں پر اب شامل ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں کتنی ہارس ٹریڈنگ کی گئی تھی اور مسلم لیگ نون سے لوگ دباؤ کے ساتھ نکالے گئے تھے. اب الحمدللہ وہاں بڑے بڑے اچھے اثر اور سیاسی قد کاٹ والے لوگ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ انشاءاللہ جلسے کریں گے. وہ بھی بڑے تاریخی جلسے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ 15 اکتوبر سے 13 نومبر تک ہم نے گلگت بلتستان کی انتخابی مہم کے لیے بھی شیڈیول بنایا ہے جس میں ہر ہفتے ہمارے 3 مرکزی قائدین گلگت بلتستان میں موجود ہوں گے تاکہ وہاں کی انتخابی مہم میں ہم بھرپور شرکت کر سکیں. اور انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ بھی گلگت بلتستان کا دورہ کریں گی. اسی طرح ملک کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ہیں ان کے اندر بھی ہم نے 10 اکتوبر سے لے کے 15 نومبر تک پروگرام تشکیل دیا ہے جس میں پارٹی کے سینئر رہنما صوبائی سطح پہ اور ہائی کورٹ کی سطح پہ جتنے بار ایسوسیشنز ہیں وہاں پر خطاب کریں گے اور جو بڑی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز ہیں ان سے بھی خطاب کریں گے تاکہ وکلا کے ساتھ یکجہتی کی جائے اور وکلا کو اپنی جدوجہد میں شامل کیا جائے. اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ گلگت بلتستان کے انتخابی مہم کے علاوہ چند منتخب مقامات پر جلسوں سے بھی خطاب کریں گی. اور پاکستان مسلم لیگ نون اسٹوڈنٹ موبلائزیشن کا نیا انیشیٹو دوبارہ شروع کر رہی ہے جس میں ایم ایس ایف کو بالکل نئی پہچان کے ساتھ اور نئی آئیڈینٹی کے ساتھ لانچ کیا جائے گا تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو مسلم لیگ نون کے اقتصادی پروگرام کے ساتھ جوڑا جا سکے چونکہ ہم ان کے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ 4 سیمینارز ہوں گے صوبائی دارالحکومتوں میں جس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اغراض و مقاصد واضح کیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری جدوجہد کسی اقتدار کی نہیں ہے, کسی کو اقتدار سے نکالنے کی نہیں ہے, بلکہ 72 سال کی جو بھول بھلیاں ہیں ان سے پاکستان کو نکال کے مستحکم کرنے کی ہے. تو اس حوالے سے ہم 4 صوبائی دارالحکومتوں میں بڑے سیمینار کریں گے جس میں اوپینین لیڈرز کو بلائیں گے, جس میں دانشوروں کو بلائیں گے اور جس میں پروفیشنلز کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ مکالمہ کریں گے. تو یہ ایک کافی بھرپور ہمارا پبلک موبلائزیشن کا پروگرام ہے. اس کے لیے ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں کن کی ذمہ داری ہے. تو میں تمام صوبائی تنظیموں سے اور ڈویژنل تنظیموں سے امید رکھتا ہوں کہ وہ دل جمی کے ساتھ ان تمام پروگراموں کو ان پہ عمل درآمد کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں صرف کریں گے اور تاکہ ہم اپنے قائد کو دکھا سکیں کہ جو ان کی ہدایات ہیں ان پر ہم نے کس طرح امپلیمنٹیشن کی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اب میں محترم قائد جناب شریف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے خطاب کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تشریف رکھیں سب حضرات, تشریف رکھیں, بس سب تشریف رکھیں. بس ٹھیک ہے, میں تشریف رکھیں, آپ مہربانی کر کے تشریف رکھیں, تشریف رکھیں.
जनाब राजा जफर हक साहब दिखाएं, मोहतरम हासन इकबाल साहब, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुअज़्ज़िज़ अरकान CWC, अस्सलामु अलैकुम। बहुत खुशी हो रही है आपको सामने देखकर। बड़े अरसे के बाद मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ और क्या क्या वक्त नहीं देखे इन 2.5 सालों में, क्या क्या मरले नहीं आए। तो उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज फिर मुझे आपसे मिलाया है और मैं आपको अपनी आंखों से सामने बैठा हुआ देख रहा हूँ। इस लिहाज से तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि और भी गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो जब चारों तरफ मुल्क के ऊपर नजर डालता हूँ तो दिल बड़ा गमगीन होता है, दुख और तकलीफें महसूस करता हूँ। हम क्या थे, कहाँ जा रहे थे और आज कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। एक जमीन आसमान का फर्क देखता हूं मैं। मुझे समझ नहीं आती कि आनन फानन ऐसा क्यों कर हो गया। कितने खुशहाल थे लोग 2018 तक। हमारी हुकूमत 2013 से लेके 2018 तक रही है और मैं आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजलो करम से और आपकी सपोर्ट से मैं 2013 से लेके 2017 तक मैं वजीर आजम रहा और भरपूर तरीके से मैंने और मेरी टीम ने, जो यहाँ पर बैठी हुई है और जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद नहीं है, मसलन शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त जेल में है, ना करदा गुनाहों की सजा में जेल में है, यानी मेहनत करके, खिदमत करके पाकिस्तान का नक्शा बदल रहे थे। भाई ये सब चीजें जो हैं ये तारीख की बात है। को मैं जुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा, ये लफाजी नहीं है। आपने खुद मुशाहिदा किया है हमारे कामों का और हमारी हुकूमत का, हमारे अल्लाह के फजलो करम से जो हमने कारनामे किए हैं मुल्क में, हमने तो हर सेक्टर में किए हैं। ये अल्लाह का खास करम है और मुझे भी कई दफा समझ नहीं आती कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में भाई, 3-4 सालों में इतने मंसूबे अल्लाह ने हमसे लगवा दिए कि बिजली भी आ गई, दहशत गर्दी भी खत्म हो गई, इकोनॉमी भी आसमान की तरफ जाना शुरू हो गई, गुर्बत का खात्मा हो रहा था, सुई गैस भी आ गई, यानी गैस भी आ गई और रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान G20 में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था। G20 आपको मालूम है ना, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों में पाकिस्तान ने शामिल होना था। एशियन टाइगर तो हम बन ही चुके थे और उस तरफ बढ़ रहे थे।
पूरे एशिया में अल्लाह के फजल करम से साउथ एशिया में साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ कि साउथ एशिया में हम एक यानी कि टाइगर की हैसियत अख्तियार कर ली थी और फिर उस तरफ हम बढ़ रहे थे और दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी, दुनिया भर पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ कर रही थी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह रहा, आप लोग विटनेस है, पूरी कौम विटनेस है। और फिर दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं, जैसे ये बीआरटी पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है और कितना पैसा खर्च आया। ये स्पीड कभी पाकिस्तान की तरक्की की आपने देखी है पहले? कभी कभी नहीं देखी होगी। मेरा दावा है कभी ये स्पीड आपने नहीं देखी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने अल्लाह के फजलो करम से 1.5 साल में, 2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। भाई ये जिन है जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे थे अल्लाह के फजलो करम से, कौम की दुआएं हमारे साथ थी और हर सेक्टर में अल्लाह के फजलो करम से इसी तरह से काम हो रहा था। जाके देखें मंसूबे, जो गैस के मंसूबे जो बन रहे थे हमारे, और जो गैस यानी कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो जो हमने वो लगाए वहां पे उनके मंसूबे, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशत गर्दी भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल पड़ी। 5.8% ग्रोथ रेट था हमारा, 5.8%। और आज कितना है जरा आप बताएं, कितना है आज? माइनस है, माइनस सुना है 1.4 पे होने वाला है। अभी तो ये -0.4 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये -1.4 पे जाएगा। ये जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे जमाने में, वो पहले वाला लगा है जो लोगों को मैं देख रहा था, हमारे जमाने में रुपया 100 रुपए, $1 100 रुपए के लगभग था। वो तो हमारे आने से पहले डॉलर जरा बढ़ गया था। अगर हम बर वक्त और जरा बर वक्त आ जाते, शायद ये 100 रुपए पे ना पहुंचता, हम और उसको कम कर देते। हमने किया भी था उसको कम। यहाँ पे डार साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं। पूछे इनसे, रोज हमारी रुपए पे बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा। 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि 4 साल काबू में रखा, हमने अजनास की, जरी अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछें इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपया चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते इस सवाल का जवाब, तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए। उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते,
जिनके घर के अंदर फाका कशी हो रही है, फाका कशी हो रही है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, कि या वो रोटी खाएंगे या वो फिर स्कूल जाएंगे, या वो रोटी खाएंगे या बिजली का बिल देंगे जो बम बन के उनके सरों पर गिरता है, या वो सुई गैस का बिल देंगे, वो रोटी खाएंगे या अपने इलाज मुआवजे के लिए वो दवाइयां खरीदेंगे जो आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। ये किसी ने इसका अंदाजा लगाया है? कभी सोचा है आपने कि उनकी जिंदगी कितनी अजेरन हो चुकी है और वो किस तरह से दिन रात गुजारते हैं इस मुल्क के अंदर जो हमने खुदा के नाम पे हमने हासिल किया था। ये रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना ऐसी होती है? इतने इतने बड़े बड़े दावे भाई, डर लगता है इंसान को जब वो इतनी बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करता है कि हम रियासत मदीना बना देंगे। और हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल लोग सुकून से सो नहीं सकते। जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, आज आपने फिर देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि आज एक पाकिस्तान की बेटी के साथ मुल्तान में क्या सलूक किया गया है। चंद दिन पहले ये मोटरवे पे क्या सलूक किया गया था। और फिर ये मुजरिम दंदनाते फिरते हैं। मजाल थी इन मुजरिमों की कि हमारे जमाने में कुछ सर भी उठा जाए। मजाल थी इन क्रिमिनल्स की कि ये कोई दंदनाते फिरे। अल्लाह के फजलो करम से हमने हर चीज को कंट्रोल रख किया था, अवाम की दिलो जान के साथ खिदमत कर रहे थे। और मैंने आपको बताया है, यार बंद करें इसको, और मैंने आपको बताया है कि अल्लाह के फजलो करम से हमने इतने बड़े बड़े मसले हल किए भाई। एक सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, इक्तिसादी फील्ड में नहीं। आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने दिफाई सेक्टर में भी, दिफाई फ्रंट पर भी हमने अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। कोई है जो इस बात से इनकार करता हो? आजकल तो आपको यहाँ पर 4 मुल्क नहीं मिलते जो आपको सपोर्ट करें अपने मसाइल के ऊपर। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, दुख होता है, तकलीफ होती है। एक रेजोल्यूशन को पास नहीं आप करवा सकते, और आप 51 मुल्कों में आपको कोई ऐसे इतने मुल्क भी नहीं मिलते कि आप उसको टेबल कर सकें। क्या बातें करते हैं आप? बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया आपने कश्मीर का आपने। और सिर्फ मैं कश्मीर का सफीर, मैं कश्मीर का एम्बेसडर। कहां गई तुम्हारी सफारत? कहां गई तुम्हारी एम्बेसडरी? कौन से दावे तुम करते थे? आपने तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हर सेक्टर में, हर फील्ड में। आप मुझसे पूछो, मैं भी तंग हूं। ये जो सामने बैठे हुए हैं ये सब तंग हैं। गरीबों की झोंपड़ियों में जाओ, उनकी झुग्गियों में जाओ, वो भी तंग हैं। वो भी पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछो जाके उनके क्या जज्बात हैं। उनके बच्चों से पूछो जाके, क्या उनको तन ढांपने के लिए कपड़े मिलते हैं? तन ढांपने के लिए क्या कपड़े मुयस्सर हैं? पूछो जरा उनसे। ईद आती है, ईद पे बच्चे रोते हैं कि अब्बू हमें नया जूता ले दे। नए जूते के लिए पैसे नहीं है लेके देने के लिए बच्चों को, नए कपड़े लेके देने के लिए पैसे नहीं है बच्चों को। ईद पे भी उनको यही फिक्र होती है कि हम खाना कहां से खाएंगे। ईद वाले दिन भी ये फिक्र उनको नहीं छोड़ता। और आप कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां है वो 1 करोड़ नौकरियां? कहां वो बुलंद बांग दावे? आप 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, 1.5 करोड़ बंदा आज बेरोजगार हो चुका है परवाह आपको उनकी? क्या सोचते हैं आप? कहां हैं आप? और आपको लाने वाले कहां हैं? किधर हैं वो? जवाब दें, इस कौम को लाने वाले भी जवाब दें भाई। मैंने तो चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा भाई इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है।
اس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ تو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, لا کے بٹھا دیا آپ نے, اس ملک میں مسلط کر دیا آپ نے, ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے. یہ سوغات جو لے کر آئے ہیں وہ بتائیں ہمیں, یہ سوغات کس خوشی میں آپ نے اس قوم پہ مسلط کی ہے, وہ بتائیں ہمیں کہ انہوں نے یہ سب کام کیوں کیا ہے, کیوں الیکشن چوری کیا, کیوں پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. یہ باتیں ایک نہ ایک دن منظر پہ آنی تھی. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنا جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے جو ہے وہ جذبات کو ان پہ کنٹرول میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے, لیکن پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر میں اب خاموش نہیں رہ سکتا, میں چپ نہیں رہ سکتا, اور مجھے کوئی چپ کرانے کی کوشش بھی نہ کرے, کیونکہ میں چپ نہیں ہوں گا. اور میں ایک سب سے پہلے نعرہ لگا رہے ہیں آپ, نعرہ آپ لگائیں بالکل بڑے شوق سے, لیکن ذرا نعرہ لگانے سے پہلے کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, اور جواب مجھے دینا پورے خلوص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ. مجھے ایسا نہیں جواب چاہیے جو صرف زبان سے آئے اور دل اس کا ساتھ نہ دے. اگر دل ساتھ دیتا ہے تو پھر مجھے جواب دو, دل ساتھ نہیں دیتا تو چپ رہو. جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں مانگتا آپ سے جواب. پاکستانی قوم اس کا جواب جانتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا آپ اپنے دماغ سے پوچھیں, دل سے پوچھیں. پہلے دل سے پوچھیں, بعد میں دماغ سے پوچھ لینا. کیا آپ کو, مجھے اور ہم سب کو تاریخ کے درست سمت پر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ مجھے ذرا بالکل دل سے پوچھ کے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. ہمیں تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یا نہیں؟ جو سمجھتے آنا چاہیے ہاتھ کھڑا کرو. بس کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہاتھ کھڑا کر دیا کافی ہے. آپ کا بہت شکریہ. تو بھائی میں, اگر آپ دل سے سمجھتے ہیں تو پھر جو میں باتیں کر رہا ہوں, جو میں علم بلند کر رہا ہوں, میرا ساتھ دو گے؟ اس سوال کا جواب بھی دل سے پوچھ کے بتاؤ, میرا ساتھ دو گے؟ اگر آپ دل سے ساتھ دو گے تو پھر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, انشاءاللہ I will never let you down. میں کبھی آپ کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا, اور آپ انشاءاللہ مجھے اسٹیڈ فاسٹ پائیں گے انشاءاللہ. آپ مجھے اپنی نظریے پہ ہمیشہ مجھے قائم و دائم پائیں گے انشاءاللہ. مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آج میں اگر میدان میں نکلا ہوں اپنے ملک کو بچانے کے لیے, تو میں بالکل اپنی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو یہ کردار آج ادا کرنا ہوگا. ہر پاکستانی کو, سب سے پہلے تو آپ کو, کیونکہ آپ پاکستان کے منتخب نمائندے ہیں, آپ پاکستان کے قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, آپ کے پاس ان کی ووٹوں کی, ان کے کانفیڈنس کی, ان کی امانت کی, آپ کے پاس ہے ان کی امانت. اور سب سے پہلے تو یہ
फिर आप कौम से भी वादा ले सकते हैं। आपसे पहले मुझे वादा करना था, मैंने कर लिया आपसे वादा, और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की ताईद भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है, और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं, वो अपने इस तमाम मुसीबतों से निजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं आज रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहाँ लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे। उनकी कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि किधर जाएं और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस का सोचते हैं कि ये कहां से देंगे। फीस दे दें, बच्चों को पढ़वाएं, या फिर रोटी खाएं। वो कहते हैं दोनों में से उनको समझ नहीं आती कि हम किस चीज का इंतखाब करें। हमारे जमाने में तो ये हाल नहीं था, आज ये हालात पैदा हो चुके हैं। ये तो वो कहने लगे कि उसके बाद फिर अगर वो रोटी खाते हैं तो उनके पास सालन के पैसे नहीं होते, वो पानी से रोटी गीली करके भी कई दफा उनको खानी पड़ती है, पानी से। ये तो उन लोगों का वो हाल बता रहे थे जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है, जो बेचारे अभी भी तनख्वाह लेते हैं, घर का किराया भी देना पड़ता है, और फिर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो रोटी पानी के साथ खाते हैं, पानी के साथ कई दिन। सालन मुयसर नहीं है, गोश्त तो दूर की बात है, मुर्गी तो दूर की बात है, पुलाव तो शायद पता नहीं साल में एक मरतबा भी खाना नसीब होता है कि नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और मुझे समझ में आती है। आज 30,000 रुपया जरा सामने रखें, इन सब की जरूरियात को सामने रखें टेबल पे, 30,000 रुपये इस तरफ रख दें, ये सब मसाइल इस तरफ रख दें, एक एक को बताएं कि इतना इतना पैसा इन तमाम चीजों को दरकार है, और उसके बाद देख लें कि जब आधी चीजों में पहुंचेंगे 30,000 रुपया खत्म हो चुका होगा, और बाकी आधी चीजों के लिए क्या करेंगे? भीख मांगेंगे किसी से जाकर, उधार मांगेंगे किसी से जाकर, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो डाका नहीं डालना चाहते, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चोरी नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत खुददार लोग हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते। फिर क्या करेंगे? अगर उधार देंगे उनका जमीर गवारा नहीं करता, उनकी खुददारी गवारा नहीं करती, लेकिन अगर लेते हैं तो फिर अदा कैसे करेंगे? अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उससे अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उसके बाद किसी का मकान बिकेगा, कोई बीमार हो जाता है, किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, किसी को खुदा ना खास्ता गुर्दों की बीमारी होती है। क्या करेगा? अपना मकान बेचेगा या अपना असासे बेचेगा, और वो अपने जरूरियात को आंसुओं के साथ पूरा करने की कोशिश करेगा। मुल्क के, और हम यहाँ पर
इलेक्शनों को चोरी करते हैं, जाली मैंडेट लोगों को दिलवाते हैं, आपको हरवाते हैं। आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, बहुत सारी सीटों से आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, आपको हरवाया गया, हरवाया गया, आपको शिकस्त दिलवाई गई, आरटीएस को बंद करके आपकी सीटें खत्म की गई और उनकी सीटें आपने उनको दिलवाई जो नहीं थी उनकी, जो हमारी थी। मुझे बताएं कई हलकों में इस कदर वोट मुस्तरद हुए कि माजी की तारीख में उसके कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बात मैं सच सच कहता हूं या नहीं कहता? और डबल डबल मोहरें लगी हुई थी। वो क्या था? सब कुछ आपके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाला गया या नहीं निकाला गया, और फिर पोलिंग निकाल कर उसके बाद फिर उनको खाली करवा कर उसके बाद डब्बे भर के आरटीएस को बंद करके कई घंटे उस सारा धांधली का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपना जो है वो इसको असेंबली में लाते हैं, कुछ वोट फाटा के आप तोड़ते हैं, कुछ एमक्यूएम को साथ मिलाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट साथ मोरे आप शामिल करवाते हैं। ये ट्रैक्टर वाले कौन लोग थे? कौन थे ट्रैक्टर वाले, जरा बताएंगे? ये ट्रैक्टर वाले वही लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और जो लाने वाले हैं उनका ये उनका निशान था। और उनको आप लाते हैं और फिर सिर्फ 4 वोटों से इस सिलेक्टेड को आप वजीर आजम बनाते हैं, 4 वोटों से, फिर भी 4 वोटों से। तो ये हम इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहे और कुछ बोले ना? हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। या तो हम अंधे हैं तो फिर ठीक है, या हम बहरे हैं तो फिर ठीक है, या गूंगे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है और हमारा ज़मीर भी जाग रहा है और हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुददारी भी हमारी मौजूद है, तो फिर इन चीजों को देखना, इन चीजों को होते हुए देखना अपनी आंखों से और कानों से सुनना, तो फिर उसके बाद हम खामोश रहें, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानियत हरगिज नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और देखें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूं। आज लंदन से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंदन से बैठ के बात कर रहा हूं। 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन से बैठ के बात करता है। और कल आपने देखा कि वहां कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं। अब किस तरह से बंदा जो है वो ये मैं एक कहे कि जनाब हमें इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? और पहले क्या इंसाफ मिला है? मोहम्मद बशीर की अदालत से वो कर्नल क्या कर रहा था बात वहां पे? वो कर्नल साहब जो वहां पे मोहम्मद बशीर की अदालत में गए, उन्होंने क्या जाके वहां पे बात की? मोहम्मद बशीर, उनका क्या काम था वहां जाने का? और उसके बाद फिर जो दूसरी अदालत जो है अरशद मलिक की, क्या कह गए अरशद मलिक साहब? आप बताएं, उनको फारिग कर दिया, वो तो चले गए घर। फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला डिसमिस नहीं हुआ, वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है ना एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में, अपनी दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा जो आसिम बाजवा करोड़ों के एसेट्स और असासे अमेरिका में बनाए हैं पिछले 15-20 सालों में। जी,
اربوں کے اثاثے بنائے ہیں وہاں پہ امریکہ میں, اور بچے جناب کہتے ہیں وہ ان کی الگ داستان ہے. اور اس کے بعد جب ساری بات کھل کے آتی ہے تو پتہ نہیں وہ بھی بائی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگا, استعفیٰ دینے جاتے ہیں. عمران صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, آپ تو بہت ایماندار ہیں, آپ نے کہاں کوئی گڑبڑ کی ہوگی, ہم سب آپ کے وٹنس ہیں بھائی, ہم سب آپ کے گواہ ہیں, آپ نے تو کوئی گڑبڑ نہیں کی, یہ لیں واپس لیں اپنا استعفیٰ لے جائیں. یہ معیار ہے یہاں پر ایمانداری کا اور بے ایمانی کا پاکستان کے اندر. یہ سب لوگ جو ہے, یہ جو جدی پشتی جو یہاں پہ جو اپنے لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اچھے ذرائع دے رکھے ہیں, وہ سب کے سب بے ایمان ہیں, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ پارلیمنٹ سے ہے, وہ سیاسی پارٹی سے ہے. اور یہ لوگ یہ جو اپنا جنہوں نے اثاثے اربوں کے وہاں باہر بنائے ہیں, یہ بنانے کے باوجود ایماندار ہیں. یار یہ معیار تو نہیں چلے گا یہاں پر. اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ یہ معیار یہ ہو اور پھر نواز شریف خاموش رہے. نواز شریف اس مٹی کا نہیں بنا ہوا کہ جو ایسی جو اس طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر خاموش رہے. میں نہیں رہوں گا خاموش, اور کوئی مجھے خاموش کرانے کی کوشش بھی نہ کرے, کوئی نہ کرے. اور میں آپ سے یعنی اتنے بے شمار لوگ ملک سے باہر اپنی نوکریاں کھو چکے ہیں, پاکستان میں نوکریاں کھو چکے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ کیا کسی نے ان کی جا کے مزاج پرسی کی ہے, کسی نے ان کی خبر دی ہے, پوچھا ہے کہ آپ کس حال میں ہیں, آپ زندہ بھی ہیں یا نہیں. تو بھائی انہوں نے یہ سب, میں نے آپ کو بھی روزگار کی باتیں بتائی, پاکستان کے عوام کی مشکلات کی باتیں بتائی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب مشکلات کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پر تو عائد ہوتی ہے. لیکن بھائی میں بار بار کہتا ہوں, آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہت سارے, اور آپ اس بات پہ آ جائیں اب آپ بھی, کہ اس کے اصل ذمہ دار جو ہیں وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو لائے ہیں. آج اس سب چیزوں کا حساب ان کو دینا ہوگا. اگر کوئی غریب بھوک سے مرتا ہے, لانے والے بتائیں کہ کیسے ہوا. اگر کسی کی عزت لٹتی ہے کسی اپنا موٹر وے کے نیچے یا ملتان میں, یہ بتائیں ہمیں لانے والے. اس کا اگر آپ ذمہ دار نہیں تو کون ذمہ دار ہے؟ ایک سٹوج ہے آپ کا جو آپ نے وزیر اعظم بنا کر یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو آپ ہیں لانے والے. اصل لوگ جنہوں نے الیکشن جیتا تو ان کو ہروانے والے آپ ہیں. آپ اس کا جواب دیں. آپ بتائیں لوگوں کو روٹی نہیں ملتی, آٹا مہنگا ہو گیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. چینی مہنگی ہوگی, آپ ذمہ دار ہیں. بجلی کے بل بم بن کے سروں پہ گرتے ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کے آپ ذمہ دار ہیں. معیشت تباہ و برباد ہو گئی, آپ ذمہ دار ہیں. روپیہ گر رہا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. ہم $100 چھوڑ کے گئے تھے, آج 170 کا ڈالر ہو گیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. ساؤتھ ایشیا میں سب سے پسماندہ ملک اس وقت پاکستان ہے. ہم سب ایسے پوچھ لیتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے. کئی ڈرتے ہیں, نہیں بات کرتے, یا ڈرتے تھے نہیں کرتے تھے بات. اب نہیں بھائی, اب نہیں, اب آپ ذمہ دار ہیں. یہ ڈالر جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے, روپیہ مٹی میں مل گیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا یہ بندہ جس کو آپ لے کے آئے ہیں, جو سوغات آپ نے ہمیں دی ہے, اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, الیکشنوں میں دھاندلی کی, اور مسلم لیگ جیسے کہ میں نے پہلے کا الیکشن جیت چکی تھی,
RTS کے ذریعے سے ہروایا گیا اور پھر اس کو اپنا لا کے بٹھا دیا, جو سر تسلیم خم کرتا ہے ہر بات پہ, کرسی پہ بٹھا دیا ہے, اور اس لیے تو آج یہ ملک کا حال ہوا ہے. یہی وجہ ہے آج پاکستان کی رسوائی کی, یہی وجہ آج پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اور معیشت کی تباہی کی. اس لیے تو روز بروز غربت بڑھ رہی ہے, اس لیے تو روز بروز بربادی بڑھ رہی ہے, اور اس لیے تو ہم اقوام عالم میں روز بروز رسوا ہو رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ رسوا ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے, کوئی ملک بھی نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں OIC کو چھوڑ کر. کس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون اس کو ملک کو آگے کل کو ٹھیک کرے گا؟ کون ہے جو دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لائے گا؟ بھائی یہ تو سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا, یہ تو الیکشنوں کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں نا, لیکن سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا, جب آپ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروا دیا صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر. بیٹے سے, کسی اور سے نہیں, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, نواز شریف صاحب ڈسمسڈ. اور پھر وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بنوائے, اس کو سزائیں دلوائیں انہی عدالتوں سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے. کہیں سے کوئی کرنل نکلتا ہے اور کہیں سے جو ہے وہ ایک جنرل نکلتا ہے کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر نکالا یا آپ نے اپنا مریم نواز کو بیل دی, ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ ہے وہ 2 سال کی محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کو. یہی وہ 2 سال کی محنت تھی نا کہ ISI کے جنرل فیض حمید ان کو ملنے گئے کہ آپ نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی, نہ اس کی بیٹی کو, اور جب وہ نہیں مانے تو ان کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا. اور پھر مریم اور نواز شریف کے جو بینچ ہے اس میں شوکت صدیقی کو مت رکھا جائے. پھر آپ کہتے ہو ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے, ہم مداخلت نہیں کرتے, ہم دوسرے اداروں میں مداخلت نہیں کرتے. پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مداخلت کی جگہ کوئی اور نام دیں گے. اور جنرل صاحب کون ہے؟ جنرل فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, اور کن کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں؟ وہ از خود کرتے ہیں یا کسی سے انسٹرکشن کے آرڈرز لیتے ہیں؟ اور پھر جب وہ, میں چلے مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کیا ہوگا, تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا, چیف عوامی اسٹاف نے, کہ ہمیں نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کر لینے دو, اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ اس میں دخل مت دیں, دھرنا آپ ملتوی کریں, ہم جو کر رہے ہیں اس کو نواز شریف کو سارٹ آؤٹ کرنے میں وہ آپ ہمیں اس میں کرنے دیں, اس میں دخل نہ دیں. اور یہ اس کا مطلب پھر یہ کہاں سے بات چلتی ہے, کدھر سے چلتی ہے یہ بات؟ یہ سب بھائی اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جو 2 سال محنت ہوتی رہی ہے, جس کے بارے میں فیض حمید صاحب کہتے ہیں جی کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم کو باہر آنے دیا. پھر ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی تو ہم سے بڑا پھر بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ الیکشن میں دھاندلی پھر ہوئی, اس کا نتیجہ سامنے آیا, اور آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو بٹھایا
اس لیے تو آج ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اس لیے تو ہم لوگ بھی اب تنگ آمد بجنگ آمد, ہم تو اپنے ملک کے ساتھ یہ کھیل تماشا مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارا سٹیٹمنٹ آپ لکھ لیں کہیں, ہم بھی خوددار لوگ ہیں, ہمارا بھی ضمیر ہے. میں بھی سیلف ریسپیکٹ میں بلیو کرتا ہوں. میں کوئی, اللہ معاف کرے مجھے, میں کوئی مغرور یا متکبر آدمی نہیں ہوں, لیکن اپنی انا میں بلیو کرنے والا بندہ ہوں. اور آج آپ کو بھی, جو آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی طے کر لیں کہ آپ نے اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کبھی سودا نہیں کرنا. آپ طے کر لیں کہ آپ نے سیلف ریسپیکٹ کو کبھی قربان نہیں کرنا. آپ باضمیر لوگ ہیں, باضمیر بن کے دکھائیں. آپ جب ضمیر کے مطابق چلیں گے تو آپ کی قوم لازماً انشاءاللہ آپ کے پیچھے چلے گی, یہ میں آپ کو ایشور کرتا ہوں. تو حضور یہ جو سب کچھ جو ہے, یہ سب کچھ ایک لکھا ہوا اسکرپٹ تھا جس کے مطابق یہ ساری چیزیں جو یہ ہوئی. جے آئی ٹی بنائی گئی, جس میں نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بنی, جس میں ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندہ تھا, جس میں آئی ایس آئی کا نمائندہ تھا. اور یہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. آپ وزیر اعظم کی جے آئی ٹی آپ بنا رہے ہیں, اس میں آپ اور لوگ ان کو رکھا گیا جو ایک واٹس ایپ پہ لوگوں کو چنا گیا تھا. اس کی بھی ایک تاریخ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ نے صرف ایک اقامے پہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کو نکال دیا. کوئی ہے بات سمجھ میں آنے والی؟ کوئی مجھے سمجھا دے, میں سمجھنا چاہتا ہوں. کوئی مجھے سمجھا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر جناب میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو پھر حضور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ریفرنس بنا دیے, سزائیں دلوا دی, اور پھر کیا ہوا؟ یعنی بلوچستان کے اندر میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, یہاں ہمارے جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قادر بلوچ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان سے اور بھی لوگ ہوں گے. ان کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے بلوچستان کی حکومت کو گرا دیا گیا. اور پھر وہاں پر عاصم سلیم باجوہ صاحب بھی وہیں موجود تھے اور کمانڈر تھے, اور وہاں پر حکومت کو ہماری گرا کر تو بلوچستان سے نئے مہرے لائے گئے. کیوں ہوا سارا؟ صرف اور صرف سینٹ کے الیکشنز کو سیبوٹاج کرنے کے لیے. یہ الیکشن کو سیبوٹاج کیا بھائی, الیکشن کو سیبوٹاج کرنا کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے, کوئی معمولی جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. الیکشن کو سبورٹ کرنا, الیکشنز کو مینج کرنا, دھاندلی کرنا, کسی کو جتوانا, کسی کو ہروانا, یہ سب بہت بڑے جرائم ہیں یہ. اور ان کا حساب تو بھائی آپ کو دینا پڑے گا اور ہمیں لینا پڑے گا. اور وہاں پر ہارس ٹریڈنگ کا بازار قائم کیا, اور ان نئے موروں کو جتوا کے ووٹ کو سرے عام بے عزت کیا, سرے عام. اور ایک ایسا گمنام آدمی سینٹ کا چیئرمین بنا دیا جس کو کچھ جانتا ہی نہیں تھا. یعنی کسی نے کبھی کو نہ ملا, نہ کبھی کسی نے دیکھا. آج پاکستان کے سب سے بڑے منتخب ادارے کا آج وہ چیئرمین. یہ ڈوب بننے کا مقام نہیں ہے, یہ ہم سب کے لیے یہ ڈوب بننے کا مقام ہے. یہ ہیں وہ چیزیں جس میں نے آپ سے ابھی یہ عہد لیا تھا کہ کیا آپ اپنے ضمیر کی آواز میں لبیک کہو گے؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی جانے دیں؟ کیا یہ سب کچھ ہم یوں ہی برداشت کرتے چلے جائیں؟ ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں, ہم کو گائے بھینسیں ہیں کہ جیسے آپ ہمیں چلاؤ گے ہم ویسے چلتے رہیں گے, جیسے ہمیں ہانکو گے ہم ہانکے جاتے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے.
پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ ابھی چل رہی تھی, اچھی چل رہی تھی. عمران خان اور یہ طاہر القادری کا گٹھ جوڑ بنا دیا گیا. ان کو کینیڈا سے اور لندن سے امپورٹ کر کے پاکستان میں اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا. عمران خان کو بنایا گیا اور کہا کہ آؤ اسلام آباد میں آؤ, اکٹھے ہو گئے نواز شریف کی حکومت کے خلاف دھرنا جو ہے وہ شروع کرو. ان کو وہاں دھر کا وہ حصہ تھا. اس کے بعد پھر جس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے بھائی, ان چیزوں کا خمیازہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں, آپ سب بھگت رہے ہیں. نیب کو کچھ لوگوں کے احساسے تو نظر آتے ہیں, اور ان کے نظر آتے ہیں جو ان کو تو بہت نظر آتے ہیں, وہ احساسے تو بہت زیادہ نظر آتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے احساسے ان کو نظر نہیں آتے. اور ابھی جو حال ہی میں جو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا, اس میں کوئی ہار نہیں ہے, مجھے کوئی شرم نہیں ہے, کیونکہ یہ میرے ملک کا معاملہ ہے. اور جنرل عاصم باجوہ کے اور ان کی فیملی کے احساسوں پہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. یہ نیب کا کردار ہے. بھائی آپ نے جنرل عاصم باجوہ کو نوٹس بھیجنا تو بھیجیں, نہیں بھیجنا تو پھر کم از کم ایک میڈل ہی دے دیں اس کو, اور کوئی میڈل ان کو پریزنٹ کر دیں, کوئی حلال استقلال دے دیں, کوئی تمغہ جرت دے دیں, کوئی دے دیں, کسی قسم کا میڈل آپ ان کو دے دیں. آپ نے اپنا جو ہے وہ یہ پشاور میٹرو کا حال میں نے ابھی آپ کو بتایا, معلم جبا آپ کو نظر نہیں آتا, پشاور میٹرو آپ کو نظر نہیں آتا. اس پہ سٹے لیے ہوئے ہیں, پشاور میٹرو پہ سٹے لیا ہوا ہے کہ جی آپ اس میں انکوائری نہ ہو. میں جان سکتا ہوں یہ سٹے لینے کا مقصد کیا تھا. ایک ایسا سٹے جو پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں. یہ عوام, یہ پیسہ بھائی عمران خان کا, یہ لانے والوں کا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے. یہ خیبر پختونخوا کے عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے. یہ اس کا پورا حساب کتاب ہوگا, اور یہ سب نیب کی نظروں سے کیوں اچل ہے. کہاں ہے وہ بلین درختوں کا منصوبہ, اس میں جو پیسہ ہے وہ کدھر ہے, کس نے کہا ہے معلم جبا کا پیسہ اتنا بڑا سکینڈل ہے, کون اس کا جواب دے گا. یہ سب چیزیں جو قوم ان کا جواب مانگتی ہے, اور یہ جواب آپ کو دینا ہوگا. میں کل بھی میں نے کہا ہے کہ میں اپنا دوسری میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون بتائے گا ہمیں فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ اتنے سالوں سے کیوں دبا ہوا ہے, کیوں نہیں وہ سامنے آتا, اور کیوں نہیں اپنا جو ہے وہ اس کا کوئی حساب کتاب قوم کے سامنے آتا. کیوں اس کے خلاف بھی اسٹے آرڈر وغیرہ لیتے رہے اور دے رہے ہیں, اور کیونکہ اس میں سب گڑبڑ کرپشن ہے, پیسہ کھایا ہے, پیسہ بنایا ہے انہوں نے, اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس کو کون روک رہا ہے کہ وہ فیصلہ جو اس کا سنایا جائے اور فیصلہ قوم کے سامنے لایا جائے. میں جاننا چاہتا ہوں, علیمہ خان کو تو آج تک کسی نے پوچھا نہیں, اور آپ نے کہاں سے جائیدادیں بنائی. علیمہ خان صاحبہ کو آپ کو بتانا چاہیے نیب کو کہ جی ہم نے علیمہ صاحبہ کو ابھی تک کیوں نہیں نوٹس بھیجا, کیا وجہ ہے. یہ قوم جاننا چاہتی ہے, پوری اپوزیشن جاننا چاہتی ہے. پھر آپ نے تو زندگی میں عمران خان صاحب کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا, آپ نے تو کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا, کبھی آپ نے کوئی کمائی نہیں کی. یہ بنی گالہ کی ریاست کہاں سے بنی, اس کے لیے پیسہ کدھر سے آیا. یہ آپ کو جوابات دینے ہوں گے. اگر آپ کو
وہ ثاقب نثار صاحب چھوڑ گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قوم بھی چھوڑ دے گی آپ کو. ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. اور اس کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ زمان پارک کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا، اس کی کدھر سے آئے؟ ٹیکس تو آپ سنا ہے کہ مشکل سے 1,00,000-2,00,000 روپے دیتے ہیں، تو کروڑوں روپے کس طرح سے آپ نے اپنے زمان پارک کے گھر پہ لگا دیے؟ کس طرح سے کروڑوں اربوں کی جائیداد بنی گالا میں آپ نے بنا لی ہے کہ آپ نے کہ میری بیوی نے مجھے فلاں پیسے بھیجے، میں نے ادھر سے ادھر بھیجے، اس نے ادھر سے ادھر بھیجے. یہ کیا چکر دے رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا. آپ ان سب چیزوں کے بعد ٹھہرے صادق اور امین، اور ہم جو 1937 سے ہمارے بڑے ماشاءاللہ پاکستان کے اندر خون پسینے کی کمائی کرتے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کام کرتے رہے ہیں، ہم جو ہے وہ سب سے بڑے چور ٹھہرے. یہ نہیں چلے گا بھائی، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کوئی تسلیم نہیں کرے گا. میں یہ بالکل بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں بھائی بہت اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ حق بات کرنی چاہیے. اور میں نے پاکستان کے افواج پاکستان کی الحمدللہ بڑی خدمت کی ہے، اور اگر اللہ دوبارہ موقع دے گا تو یہ خدمت کا جذبہ میرے سینے میں موجود ہے. میں خدمت کرتا رہوں گا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کروں گا. ہماری پارٹی بھی بالکل اس جذبے سے سرشار ہے، خدمت کرے گی. میں اس نوجوان لیفٹیننٹ ناصر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو شہید ہوا ہے وزیرستان میں، جس کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے اپنے بیٹے کو پالا تھا. میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں اس فوجی کو